ایک صاحب نے ہم سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے. میں نے کہا بے ادبی ہے. نے کہا قرآن حدیث سے ثابت کریں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. میں نے کہا قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یعنی قرآن حدیث میں اتنا ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ میں بیت اللہ تو سب سے پہلے ہے نا. اب تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا یہ عرف بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ عرف. میں نے کہا عرف میں کسی کی طرف پاؤں کرنا، بولو بھائی بے ادبی ہے. بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا کیوں بے ادبی نہیں ہوگا؟ ہے بھائی. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن حدیث میں ہے نا والدین کا احترام کرو، ہے نا. اب آپ ابا کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ابا کی طرف پاؤں رکھ کے. آپ ابا کہیں یار ایسا نہیں کرو، ذرا پاؤں سمیٹو، میں تمہارا باپ ہوں. آپ کہیں ابا اللہ نے ہمیں ابا کے احترام کا حکم تو دیا ہے، پاؤں پھیلانا ابا کے سامنے منع ہے. اس پر کوئی حدیث میری نظر سے آج تک نہیں گزری. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو جو یہ دلیل دینا آپ اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں ایسے کر کے. جو یہ دلیل دینا آپ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے طلبے دیکھتے رہو اور میں. بعض لوگ کہتے ہیں جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنا جائز ہے تو پاؤں کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا جب پاؤں کے نیچے آپ نے بیت اللہ کو کر دیا مکمل کھڑے ہو کر. بھائی تو ان لوگوں کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ کہ آپ تو قیاس سے کام لے رہے ہیں، چھت کو قیاس کر رہے ہیں کس پر؟ پاؤں پھیلانے پر. دوسرا جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ چھت پہ کھڑا ہونا یہ بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کی طرف پاؤں کر کے کھڑا ہونا یہ بے ادبی، جو چیز سمجھی جائے گی نا جیسی اس پر وہ حکم لگائیں گے. یہ ادب جو ہے نا اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. عرف بڑی عجیب چیز ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں گھر میں میز پہ قرآن رکھا ہوا ہے، آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں، نیچے قرآن رکھا ہوا ہے. اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے نا. تبھی کہتے ہیں بھائی نیچے قرآن رکھا ہے تم چپل لے کے اوپر چڑھے ہوئے ہو. لیکن آپ اگر چھت پہ چڑھ جائیں اور چھت کے نیچے والی شیلف پہ قرآن رکھا ہوا ہو، اس کو بے ادبی، حالانکہ عقلی لحاظ سے یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے کہ بھئی آپ بالکل اوپر چڑھ گئے اور بالکل چھت کے نیچے کیا ہے بھائی اسی پورشن میں نیچے کئی قرآن ایک بھی نہیں ہے. مثلا یہ مسجد ہے، یہاں درجنوں قرآن رکھے ہوئے ہیں. آپ مسجد کی چھت پہ جائیں گے تو سارے درجنوں قرآن آپ کے پاؤں کے نیچے. لیکن عرف میں اس کو نیچے سمجھا نہیں جاتا. عرف میں اس کو بالکل ایک الگ مکان سمجھا جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیں یہ بے ادبی نہیں سمجھی جاتی. بچہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے گا تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے اور دلیل سے ثابت کرو ناجائز، میں کہتا ہوں بادشاہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ، یا جو عالم یہ فتویٰ دے رہا ہے اس کی طرف پاؤں کر کے بیٹھو، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. میں سعودی عرب میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ جدہ ایئرپورٹ پہ، تو میں ایسے پاؤں کر کے بیٹھا ہوا تھا یوں، تو میرے پاؤں کسی عرب کی طرف تلوا کا رخ تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بے ادبی کی بات ہے. تو اس عرب نے آ کے مجھے تنبیہ کی کہ پاؤں نیچے کریں، آپ کے پاؤں میری طرف ہو. میں نے فوراً معذرت کی ان سے، میں نے کہا بہت معذرت، عذراً. تو اب ایک پاؤں کا تلوا کسی عربی کی طرف ہو رہا ہو جس کو وہ برداشت نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کا مزاج نازک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پورے دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف ہوں گے تو یہ بے ادبی نہیں سمجھی جائے گی کیا؟ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فتویٰ نہ لگائیں. اگر کوئی دونوں پاؤں بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ بے ادب ہے یہ، اس لیے کہ وہ کسی عالم کے فتوے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور عوام میں اتنی باریک باتوں کی کا شعور، کیونکہ بہت سے عرب علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے بیت اللہ کی طرف، تو وہ بیچارہ اس کی بس میں جو تھا وہ اپنی بساط کے مطابق فتویٰ لے کے عمل کر رہا ہے. لیکن لاجیکلی یہ درست
نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نیت غلط ہے, بھائی ہم مسلمان کے عمل کی حد الامکان اچھی تعویل کریں گے, لیکن آپ ایسی حرکت کی کوشش نہ کریں. عرف کا تعلق کس سے ہوتا ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی بیت اللہ کے قریب, تو اس میں پیٹھ کس کی طرف ہو رہی تھی؟ بیت اللہ کی طرف. تو پیٹھ بیت اللہ کی طرف کرنا یہ ضرورت ہے, ادب اتنا ہے جو کہ حرج نہ ہونا شروع ہو جائے. اگر پشت کو بھی حرام کر دیا جاتا نا تو پھر بڑا حرج تھا, کیونکہ لاکھوں حاجی آتے ہیں طواف کر کے نکلتے ہیں, وہ پیٹھ نہیں کرتے, کتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بھائی پشت کرنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے, کیونکہ اس میں حرج واقع ہے نا. وہ ادب جس کی وجہ سے آپ حرج میں پڑنا شروع ہو جاؤ, وہ ادب پھر جائز نہیں ہے, اس میں مسلمانوں کو نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا, یہاں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, لیکن اگر جوڑوں میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے, بیٹھنا مشکل ہے, زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں, پاؤں فولڈ کرنا مشکل ہے, تو آپ بیت اللہ کی طرف پاؤں کریں, کیونکہ ادب اس حد تک کیا جائے گا جس میں حرج واقع نہ ہو. اگر تنگی ہونے لگی ہے, مشکل ہو رہی ہے, پھر شریعت نے اجازت دی ہے, آپ پھر بیت اللہ کی طرف پاؤں بولو بھائی کر سکتے ہیں.